بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دنیا میں ذہنی صحت کے بارے میں بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس سے نہ صرف جو کمیونٹی ہے یا حکومت ہے یا ملک ہے، اس کے اوپر جو ذہنی صحت برقرار رکھنے کے لیے جو سرمایہ لگتا ہے اس کی بچت ہوتی ہے، بلکہ ذہنی امراض کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں، ان میں بچت ہوتی ہے۔ اور پھر جو ذہنی صحت برقرار نہ رہنے سے ایک کمیونٹی کے اوپر اور خزانے کے اوپر جو برڈن آتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف وہ شخص متاثر ہوتا ہے، اس کی فیملی، اس کی کمیونٹی اور وہ ملک متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذہنی صحت کے بارے میں آج کل بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اس پہ تھوڑی سی کاوش کر کے بہت بہتر نتائج آتے ہیں۔ تو یہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ مثبت ذہنی صحت، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے جو ڈیسیژن، جب فیصلے جب وہ سوچتا ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ مثبت طریقے سے اس کو سوچتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس میں اس کے جو زندگی کے مسائل ہیں اور جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے ان کو سوچ سمجھ کے ان کو حل کرنے میں کی صلاحیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے کام کاج، اپنے پروفیشن، اپنی تعلیم، اپنے جو بھی اس کا کاروبار ہے، اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے توجہ دیتا ہے۔ جو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ والا شخص ہے، اور اس میں وہ ایک اور اس میں بات کہ وہ پر امید رہتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، میں اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروں گا، میں جو اپنے مثبت نتائج ہے وہ میں حاصل کروں گا، پر امید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتا ہے، ذہنی طور پہ بھی صحت مند محسوس کرتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو بیمار یا لاغر یا کمزور یا نااہل نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، چست چلاک اور صحت مند محسوس کرتا ہے۔ وہ اس کی خوراک، بھوک، اس کی جو نیند ہے وہ اپنی پوری کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی، معدے میں گیس ہو گئی، جب میرے درد ہو رہا ہے، جب میں نیند نہیں آ رہی، جب مجھے خواب برے برے آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے جڑے رہتا ہے، ان کے لوگوں سے بات کرنا، ان کے مسائل کو سننا، ان کے مسائل میں حل کرنے میں مدد کرنا، اگر گھر والے ہیں، پڑوسی ہیں، یا جہاں وہ کام کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ ایک اس کا لگاؤ رہتا ہے، ان کی مشکلات کو سنتا کرتا ہے، خود بھی ان میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو ہو تو وہ بھی واضح اس کے ساتھ پھر شامل ہوں گے۔ اسی طرح وہ اپنے جو بیشتر مسائل اور مصائب ہیں اس کے، ان کو وہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اور ان کو حل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اور ان کو اپنے اندر صلاحیت محسوس کرتا ہے کہ یہ میں حل کر سکتا ہوں، زندگی میں مشکلات مصیبتیں آتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر میں ناکام ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر میں فیل ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ وہ پھر کوشش کرے گا اور اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کی وہ کرے گا۔ وہ نئی نئی چیزیں سیکھتا سمجھتا ہے، اور وہ نئے نئے تجربات جو ایکسپیرئنس جو لیتا ہے، لوگوں سے بھی سنتا بھی ہے، اور اپنے علم کو اور اپنے تجربے کو اور اپنی اسکل کو بڑھاتا ہے، اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں آنے والی تبدیلیاں جو ہیں، واضح بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، ان کا وہ مقابلہ، ان کو قبول کرتا ہے، ان کو مقابلہ کرتا ہے، اور ان میں ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، یا ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلا گیا، بچہ جیسے ہے، یا کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک میں چل گیا، تو جہاں مسائل یا اس کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی کئی لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، وہ چھوڑ کے آ گئے، جی میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکتا۔ نہیں، جو ذہنی صحت والا آدمی ہے وہ اچھے طریقے سے ان حالات کا مقابلہ اور وہاں ایڈجسٹ ہوگا۔ وہ اپنے اوپر پورا بھروسہ رکھتا ہے اور اعتماد رکھتا ہے کہ میرے میں اتنی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ میں دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اپنے حالات کو بہتر کر سکتا ہوں۔ اسی طرح وہ جب اس کو کوئی مسائل یا مصیبتیں آتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، ان کے حل کے لیے مشاورت کرتا ہے، یا خود دیکھتا ہے کہ کیسے حل کی، اور اچھی پلاننگ کرتا ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے
حل کرنے کی کوشش کرتا ہے بہترین طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ بیچ میں ہاتھ پاؤں پھول گئے، مر گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنی دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی یا خاندان یا پڑوس یا اپنی سوسائٹی یا جہاں کام کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، لڑائیاں جھگڑے نہیں، ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ ان کی بھی ہیلپ کرتا ہے، ان کے لیے مسائل ختم کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ذہنی طور پہ صحت مند آدمی ہے. اسی طرح وہ کوئی بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، اس کی پلان کرتا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک دم جو دل میں آیا کہہ دیا، جو دل میں اچانک ایک کچھ کر دیا یا کہہ دیا، کیونکہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے. اسی طرح وہ نہ خود خود برائی میں نہیں پڑتا، دوسروں برے لوگوں یا برے مسائل جب جو کہتے ہیں نا گڑھے کھودتا ہے، نہ خود کسی گڑھے میں گرتا ہے. مطلب کہ تعلقات کو اچھے طریقے سے، جو برے لوگ ہیں یہ نہیں ان کے الجھ جائے، یا جیسے باس ہے کوئی صحیح طریقے سے نہیں ہے اس کی، تو اس کے ساتھ الجھ جائے اور نوکری گوا بیٹھے. یا کوئی کاروبار ہے، کسی ایسے لوگوں سے اس کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اچھے طریقے سے ان مسائل کو سلجھائے گا اور ان میں الجھے گا نہیں، کیونکہ یہ ایک اس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو یہ لوگ ذہنی طور پر صحت مند لوگ ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ جی کئی دفعہ بہت سارے مسئلے ہیں، کوئی جو جو پھر اس کے لیے کچھ لوگ ہیں ان کی ذہنی صحت اگر نہیں ہے تو پھر نارمل ہے ویسے وہ، تو اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو سب کے ساتھ اچھے رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے، اپنے جو رویے ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے. انسان کو محنت کرنی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اور انسان کو جو یہ نہیں ہے کہ جی، اور اپنے ایک اس کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ ہونی چاہیے. اپنی ورکنگ کنڈیشن کو بہتر کرے، اپنی ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری کوشش کرے، اپنا کاروبار اس کو سیٹ رکھنے میں پوری کوشش کرے. کیونکہ یہ اگر تھوڑا سا ملازمت یا کام یا کسی چیز میں جب ورکنگ کنڈیشن خراب ہوگی تو اس میں اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اپنی کارکردگی کو روز بروز بہتر کرے، اس کے لیے نئی سے نئی چیزیں سیکھے، نئی سے نئی سکلز جو اڈاپٹ کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے. اسی طرح انسان کو اپنی امیونٹی سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. وہ کیسے کہ جی وہ جو غلط خوراک، ان ہائیجینک فوڈ جس کو کہتے ہیں، اس سے بچے اور متوازن خوراک لے، اور اپنی سیر، ورزش اور تفریح کا پورا انتظام رکھیں. بہت زیادہ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ جی اپنے لیے ٹائم نہ نکالے، بلکہ روزانہ باقاعدہ اپنی زندگی میں باقاعدگی لائے، اپنی خوراک کھانے پینے میں، اپنی نیند میں، اپنی سیر تفریح ورزش روزانہ کرے، اور کچھ ٹائم اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے نکالے، تاکہ وہ تفریح اور اس کے مواقع ہیں اور وہ باہر ریلیکسیشن ہو سکے. اسی طرح میڈیٹیشن کرنی چاہیے، آرام مطلب کہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کرنی چاہیے. اسی طرح اپنے آپ کو مذہب کی طرف بھی لگاؤ ہونا چاہیے، تاکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ریلیکسیشن ہے، اور اللہ سے امید رکھتا ہے انسان جو بھی جس کا مذہب ہے، وہ مذہبی اس میں جو تھوڑا سا ہونا چاہیے، جنونیت نہیں ہونی چاہیے، مذہب کی طرف سے لگاؤ ہو تاکہ اس کو ایک ذہنی سکون اور اس کو اس طرح اس کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنا چاہیے. اکثر لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں یا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ یا بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ورک پلیس پہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، وہاں لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں صحیح، وہ میرے خلاف ہے، یا وہ میرے ٹانگیں کھینچ رہا ہے. یہ کسی شک شبہ نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، محنت کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں اور دوسروں سے امید رکھیں. اسی طرح کمیونٹی میں شامل ہونا چاہیے، کمیونٹی پروگرامز ہونے چاہیے، کہ جیسے کوئی نہ کوئی دوسروں کے ساتھ، جو بہت سارے ہیں محلے میں پروگرام چل رہے ہیں، یا مسجد میں، یا کوئی عبادت خانے میں، یا کوئی آپ کے ورک پلیس پہ، یا کوئی اسکول میں، تو ان میں شامل ہوں، حصہ لیں، اور سوشل ورک میں ضرور حصہ لینا چاہیے. اسی طرح آپ دوسروں کی مدد کریں، تاکہ برے وقت میں ان سے وہ بھی آپ کی مدد کریں گے. کسی مذہبی، سیاسی یا کسی گروہی اس کنفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے. لڑائیاں جھگڑے، یا اہم خواہ کچھ لوگ ہیں
وہ سیاستدان، وہ میرا سیاستدان بہت اچھا ہے، وہ مذہبی لیڈر بہت اچھا ہے، وہ مذہبی فرقے، انتہا پسندی، لڑائیاں جھگڑے اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو ذہنی صحت بہتر ہوگی، انسان کی ورکنگ جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہتر ہوگی، انسان ذہنی طور پہ پرسکون رہے گا، ایک اچھی زندگی گزارے گا، اور اگلی جو نسل ہے وہ بھی بہتر ہوگی، وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملک و قوم کے لیے ایک سرمایہ ہوگا۔